قربانی تو آ گئی ہے ناظرین، لیکن اس میں ایز اے ڈاکٹر میری چند ہدایات ہیں اپنے ان تمام دوستوں کے لیے جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا شوگر کے مریض ہیں یا ہارٹ پیشنٹس ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا جن کو انجائنا ہے، جن کا بائی پاس ہو چکا ہے۔ دیکھیں، جو ریکوائرمنٹ ہے گوشت کھانے کی وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سال میں ایک موقع آتا ہے بقرعید انجوائے کرنے کا، ضرور انجوائے کیجئے اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ سب کو شوق ہوتا ہے گوشت کھانے کا، قربانی کا گوشت ہے، ضرور کھائیے، لیکن چند ہدایات پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پورے ہفتے میں جو گوشت کھانے کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ریڈ میٹ کی بات کر رہا ہوں، میں پولٹری کی بات نہیں کر رہا، میں مچھلی کی بات نہیں کر رہا، میں مرغی کی بات نہیں کر رہا، جو ریڈ میٹ ہے اس کی جو گائیڈ لائنز کے مطابق جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 350 سے 500 گرام پر ویک ہے، یعنی آپ آدھا کلو گوشت پورے ہفتے میں کھا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ہیلتھ پرابلم ایسی نہیں ہے جو آپ کو گوشت کھانے سے روک رہی ہے، آپ کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا نہیں ہے، آپ کو ہارٹ پرابلم نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس عید کے موقع پہ بے ہنگم طریقے سے استعمال کرتے ہیں گوشت کو، صبح بھی، دوپہر بھی، رات بھی، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہ گوشت رو تو نہیں کھاتے، وہ کھانے میں پکا کے کھاتے ہیں، کک میٹ کھاتے ہیں۔ کک میٹ میں نمک بھی ہوتا ہے، کک میٹ میں آئل بھی ہوتا ہے، تو وہ حضرات جن کو بلڈ پریشر کا عارضہ ہے، جو دل کے مریض ہیں، ان کا بلڈ پریشر سپائک کرتا ہے، ان کو شوٹ کرتا ہے بلڈ پریشر، اور ان کو بار بار بعض دفعات ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے ہسپتال کے اندر۔ تو اس اعتبار سے ضرور کھائیے گوشت، لیکن اعتدال میں رہ کے کھائیے۔ اعتدال سے مراد یہ ہے کہ ایک جو تاش کے پتوں کی جو گڈی ہوتی ہے، اس گڈی کے جو ایک حصہ ہے، وہ جو گڈی ہے وہ 100 گرام یا 80 گرام کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو اتنا گوشت آپ ایک وقت میں لے سکتے ہیں، 3 دن آپ انجوائے کریں۔ اب اسی طریقے سے اپنی مقدار کو اعتدال میں رکھتے ہوئے 3 دن گوشت استعمال کیجئے، ضرور استعمال کیجئے، لیکن کوشش کریں کہ خوراک میں، کھانے کے اندر نمک کم ہو، نمک اوپر سے مت ڈالیں، نو ایڈڈ سالٹ، تاکہ آپ کا بلڈ پریشر سپائک نہ مارے۔ نمبر 2، چکنائی کھانے کے اندر زیادہ نہ ہو، معتدل مقدار میں تیل ڈلا ہوا ہو کھانے کے اندر۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی عید کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں گے اور اپنے عزیز و اقارب کو پریشان نہیں کریں گے کہ آپ کو وہ بار بار ہسپتال لے کے جائیں۔ جہاں تک رہ گئی بات بلڈ پریشر کے مریضوں کے حوالے سے، انجوائے کریں عید کو، اعتدال میں رہتے ہوئے گوشت بھی کھائیں، بار بار بلڈ پریشر مت چیک کریں، سر کے درد کا بلڈ پریشر سے کوئی تعلق نہیں۔ بلا وجہ اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ ڈالیں کہ آپ نے گوشت کھا لیا، اب آپ کا ضمیر آپ کی ملامت کر رہا ہے کہ اب آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر اچانک ہائی نہیں ہوتا، سچویشنل ہائی بلڈ پریشر ایک الگ چیز ہے، بلڈ پریشر سپائک مارنا ایک الگ چیز ہے۔ اگر آپ اپنی دوائیوں کو اعتدال مستقل طریقے سے اور ریلیجیسلی استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی ہوئی قربانی کا گوشت آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں کرے گا۔ لیکن کی ٹو سکسیس، کی ٹیک ہوم میسیجز کہ آپ اعتدال میں رہ کے کھائیے، ضرور کھائیے گوشت، لیکن گوشت کو ایسا نہ کریں کہ آپ نے پلیٹ میں بھر کے ایک ہی وقت میں 500 گرام اور 250 گرام کھا لیا ہو، جبکہ ریکوائرمنٹ اس کی 500 گرام پورے ہفتے کی آپ ایک دن میں پوری کر رہے ہوں۔ اعتدال میں رہ کے 1 بوٹی 2 بوٹی آپ دن میں 2 مرتبہ بھی کھا سکتے ہیں، 3 دنوں کو اچھی طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز دوائیوں کے ساتھ ساتھ میں آخری چیز آپ سے بیان کروں گا وہ ہے ایکسرسائز۔ ایسا نہ ہو کہ بقرعید میں آپ اپنی ایکسرسائز چھوڑ دیں، ایکسرسائز ضرور کرنی ہے تاکہ اپنی کیلوریز کو آپ برن کر سکیں۔ تو میری طرف سے عید انجوائے کریں، کھائیں۔ صرف یورک ایسڈ جن کے ہائی ہیں ان حضرات سے یہ درخواست ہے کہ اپنے یورک ایسڈ کی ہائی ہونے کی وجہ سے ریڈ میٹ سے پرہیز کریں۔ ادروائز ہارٹ پیشنٹس، بلڈ پریشر کے پیشنٹس، ڈائبٹیز کے پیشنٹس گوشت کھا سکتے ہیں اس اعتدال کے ساتھ جو میں نے بھی آپ سے ڈسکس کیا، اور اپنی عید کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے ڈاکٹر ریحان عمر کی طرف سے آپ سب کو ایک مرتبہ پھر عید مبارک۔